بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا یہ پیغام ہر اس شخص کی طرف سے ہے جو اس ملک، اس کی عوام کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے، چاہے وہ آج بھی پر امید ہے یا مایوس ہو چکے۔ اور میرا آج کا یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو ملک پاکستان کو، اس کی عوام کو ان موجودہ حالات تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے یا کس جماعت یا گروہ سے یا کس طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو اس ملک کو کھا رہا ہے یا کھا چکا ہے، جو عوام کے حق مار رہا ہے، کہ آج عوام جینا بھول چکی ہے۔ آج ہمارے ملک کی اکثریت اپنی سہولیات زندگی تو چھوڑیے، ضروریات زندگی بھی نہیں پوری کر پا رہی۔ لوگوں سے ان کی زندگی کی، ان کے خاندان کی گاڑی گھسیٹنا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگوں کی گاڑیاں، زندگی اور خاندان کی گاڑیاں مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری کے گڑھوں میں پھنس گئی ہیں، سٹک ہو گئی ہیں۔ لوگوں کی کمریں ٹوٹ رہی ہیں، لوگ گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں آپ کے بل پورے کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کس کس قسم کے ٹیکسز لگ رہے ہیں کہ انسان کی انکم 20، 30، 40 ہزار روپے ہے، وہ کس طرح مہینے کے 10، 20، 30 ہزار بل دے گا؟ اگر بل دے گا تو گھر والوں کو کیسے کھلائے گا؟ گھر کا روٹی کپڑا کیسے پورا کرے گا؟ لوگوں سے ان کی خوشیاں چھن گئی ہیں، لوگوں سے ان کی ہنسیاں مسکراہٹیں چھن گئی ہیں۔ لوگ جینا بھول چکے ہیں اس ملک میں۔ ان لوگوں کی تو اس دنیا میں ہی جہنم بن گئی ہے۔ یار آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں کسی خاص طبقہ سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن میں ہر اس انسان سے مخاطب ہوں جس کا اس ملک پاکستان اور اس کی عوام کو اس حال میں پہنچانے میں کردار ہے۔ آپ چاہے جس پارٹی کے ہیں، جس جماعت کے ہیں، جس طبقہ کے ہیں، اگر آپ اس ملک کی عوام کو ان حالات سے نکالنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، کوئی طاقت رکھتے ہیں، ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں کہ جی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو میں اس پوری عوام کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے وہ ہنستا دیتا ہوں، خدا سے ڈریں۔ جس دن ان کروڑوں لوگوں کا ہاتھ، ان کروڑوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں گے اور یہ گھسیٹ کر آپ کو جہنم میں اللہ کے سامنے ڈلوائیں گے۔ اگر آپ کو مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کے برے حالات نہیں نظر آتے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لوگ گھر کی ضروریات زندگی بیچ رہے ہیں، لوگ بجلی کٹوا رہے ہیں، گیس کٹوا رہے ہیں، لوگ فریج اور واشنگ مشینیں بیچ کے بل پورے کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے جینا انتہائی مشکل کر دیا گیا۔ ایک انسان کی انکم 20، 30، 40 ہزار ہے، اس کا 10، 20، 30 ہزار ہی بل آ رہا ہے بجلی کا، گیس کا۔ اگر وہ بل دے گا تو باقی ضروریات زندگی کہاں سے پوری کرے گا؟ اور باقی ضروریات زندگی پوری کرے گا تو بل کہاں سے دے گا؟ لوگ جینا بھول چکے ہیں، لوگوں سے اپنے خاندان، اپنی زندگی کی گاڑی نہیں گھسیٹی جا رہی، لوگوں کی گاڑیاں کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری کے ان برے حالات کے گڑھوں میں پھنس گئی ہیں، سٹک ہو گئی ہے۔ بہت برے حالات میں لوگ جا چکے ہیں۔
رب سے ڈریے، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، اس ملک پہ رحم کیجئے، خدا را اس ملک کی عوام پہ رحم کیجئے۔ یہ ملک پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ہم سب اس کے رہائشی ہیں، آپ لوگ اس ملک کے بڑے ہیں، یہ عوام ہم لوگ آپ کی رعایا ہے، آپ کے گھر کے چھوٹے ہیں، ہماری ضروریات زندگی پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے روزگاری دیکھیے، بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ چور ڈاکو لٹیرے بن رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہو رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ گھروں میں سکون ختم ہو کے رہ گئے، گھروں کی زندگی بے سکونی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان صبح گھر سے کمانے نکلے گا، شام تک اس کو کوئی کمائی نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گا، وہ خالی ہاتھ آئے گا تو کیا آ کے وہ بنگڑے ڈالے گا؟ کیا آگے سے بیوی بچے جو کسی امید پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے بابا، ہمارا شوہر کوئی کھانے کو لائے گا، ہم کھائیں گے، پیٹ کی آگ بجھائیں گے، تو جب وہ خالی ہاتھ دیکھیں گے وہ کب تک اور کتنا صبر کریں گے؟ تو لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، پھر آپ اس کے بعد باقی دیکھیے بنیادی ضروریات، مکان کا دیکھیے آپ، یہ جو خانہ بدوش ہیں یہ بھی تو اس ملک کے رہائشی ہیں نا، یہ بھی تو انسان ہے نا، جو خیمے لگا کے رہ رہے ہیں اس گرمی میں، جن کے گھر پانی، بجلی، گیس، واش روم کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو جگہ جگہ جنہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں اس ملک میں؟ کیا یہ جھونپڑیوں میں ہی انہوں نے پیدا ہونا تھا، جھونپڑیوں میں ہی جینا اور جھونپڑیوں میں ہی ان کے جنازے اٹھنے ہیں؟ ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ انہیں کون پوچھے گا؟ ان کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ تعلیم سے محروم جو ہمارے بچے ہیں کوڑے کے ڈھیروں پہ، آپ صبح صبح جائیے، آپ دیکھو گے ہمارے بچے اسکولوں نہیں ابھی پہنچے ہوتے، اسکولوں میں وہ بچے کوڑے کے ڈھیروں پہ کوڑا چون رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے گندے گلے سڑے سیب انہیں ملتے ہیں تو گندا حصہ چھوڑ کے صاف حصہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھے ہے۔ کئی لوگ ناشتہ ڈیروں پہ کرتے ہیں، کوڑے کے ڈیروں پہ، انہیں پتہ ہے کہ جو گلی سڑی چیزیں پھینکیں گے لوگ، وہ باسی گلی سڑی چیزیں اٹھا کے ان کا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کا کون ولی وارث ہے؟ ان کو تو سکول میں ہونا چاہیے، ان کا تعلیم ان کا حق نہیں ہے، روٹی کپڑا ان کا حق نہیں، ان کے کپڑے دیکھے پھٹے ہوئے، پوری قمیض پہ ان کی ٹھگڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے پیوان لگے ہوتے ہیں، وہ بھی شاید کسی کوڑے کے یقیناً ڈھیر سے اٹھا کے پہنتے ہوں گے۔ کیا یہ ان کا کوئی حق نہیں؟ اسی طرح باقی آپ شعبہ جات کو دیکھیے کہ لوگوں کے لیے جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی اپنی بچی کی کانوں کی بالیاں بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے گھر کے کوئی فریج بیچ کے بل پورا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کئی لوگ اپنا شاید دین ایمان بیچ کے بل پورے کر رہے۔ لوگوں کے لیے انسانیت کے درجے پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے اپنا دین ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے کروڑوں لوگوں کا یہ حال ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا، آپ آئیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جائیں گے، ہم آپ کو آنکھوں سے، آپ دیکھیے، آپ آنکھوں سے دیکھیے کہ لوگوں کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لوگ کتنے بدترین حالات میں جا پہنچے ہیں۔ وہ خوددار اور سفید پوش لوگ کہ جو سمجھتے تھے ہم مرتے مر جائیں گے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آج وہ بھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو چکے۔ لوگوں کی سفید پوشیوں کی چادریں اتر گئی ہیں، لوگوں کی خودداری کے جنازے نکل گئے ہیں،
اور ہمارے بعض طبقات کی عیاشیاں ہی نہیں ختم ہو رہی.